نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب وعلیکم العالمین السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے
کہ ہم آج پھر مل رہے ہیں فقہ القلوب کے اس سیشن میں. ہم پڑھ رہے ہیں موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ، انسائکلوپیڈیا دلوں کی فقہ، یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لکھی گئی. فی ضوء القرآن والسنہ، یہ کتاب قرآن اور سنت کی روشنی میں لکھی گئی. محمد بن ابراہیم بن عبداللہ الطویجری اس کے آتھر ہیں، اور الحمدللہ اس کا ہم نے پہلے مقدمہ پڑھا اور اب ہم اس کا والیوم 1 پہ آگے ہیں. اچھا جناب، انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو جو فیس بک سے کنیکٹڈ ہیں اور جو یہاں سے زوم سے کنیکٹڈ ہیں. اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا آگے کی کیا پلاننگ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹ تو کی ہوگی نا. چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی کتاب جو ہے یہ اب اختتام کی طرف ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ یہ چلیں چیٹ میں لکھیں. یہ بتائیے آج ہم کا کون سا لیسن پڑھ رہے ہیں؟ لیسن نمبر کون سا ہے آج ہمارا جو آپ نے سنا ہوگا، جس پر ہم آج انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے؟ وہ لیسن 85. بالکل ٹھیک، سمرین غلام سرور نے بالکل درست کہا، لیسن 85 ہے. ماریہ عمران نے کہا الحفیظ. ٹھیک ہے جناب. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے بعد والا لیسن کون سا ہے اور اس کے بعد والا لیسن کون سا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ اس کے بعد والا لیسن کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد والا کون سا ہے؟ یعنی اگلی الرقیب. ٹھیک ہے، اور الرقیب کے بعد اگلا کون سا ہے؟ باجی ہمارے پاس تو کچھ نہیں. اس اگلی کلاس سے اگلا کون سا ہے ہمارا لیسن؟ باجی کوئی بتا لاسٹ ہے سکتا ہمارے پاس. جی یہ بک کا لاسٹ چیپٹر ہے. چیپٹر تو ہے لیکن ابھی نام ہم پڑھ رہے ہیں نا. ہم انشاءاللہ الرقیب ہے خالی. جی تو الرقیب ہمارا لاسٹ ہے، اور اس کے بعد المقیت جو شروع ہوگا وہ نیکسٹ اس سے شروع ہوگا انشاءاللہ بک سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر اب لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ تک پہنچ گئے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس بک کو مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم نئی کتاب شروع کریں گے. تو تیار ہیں آپ سب نئی کتاب میں جوائن ان کرنے کے لیے؟ کون کون تیار ہے آپ میں سے جو اگلی کتاب کو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن کرے گا؟ چلیں جی، عالیہ اکبر کہتی ہیں وہ کریں گی، ماریہ عمران کہتی ہیں، سمرین کہتی ہیں، ہنا کہہ رہی ہیں، حدیقہ کہہ رہی ہیں، ساجدہ سعید کہہ رہی ہیں، فائزہ امجد بھی کہہ رہی ہیں، اور میرے پاس الحمدللہ نام آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ بھی جوائن ان کریں گے. میں آج انشاءاللہ لیسن کو جب مکمل کراؤں گی اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاؤں گی کہ اگلی کلاس جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے، اور پھر ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات گروپس میں بھی ڈالتے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا اس لیسن کا پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور جو اسائنمنٹ آپ دیتے ہیں آن لائن، اور پھر آپ کا ایک بڑا اسائنمنٹ ہوتا ہے جو آپ کا فائنل اسائنمنٹ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ کا رزلٹ کمپائل ہوتا ہے اور آپ کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے. تو ہم یہ ساری تفصیلات آپ کے گروپس میں لکھ کر آپ کے لیے ڈالیں گے. لیکن آپ ذرا تیار ہو جائیں کہ ہم کتاب کے اینڈ پر ہیں اور آپ نے آگے فائنل ایگزام دینا ہے، اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ آپ نے نیکسٹ کتاب کے لیے پراپر پڑھنا ہے، تیاری کرنی ہے، اور اس کا پیٹرن اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. میں ابھی سے بتا رہی ہوں اور وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے تو ذرا سا کلاس کے اینڈ تک میرے ساتھ شامل رہے گا تاکہ جو تفصیلات میں آپ کو بتانے جاؤں وہ پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیں، پلاننگ کر لیں اس کے لیے ابھی سے انشاءاللہ، اور لوگوں کو بھی بتا دیں. چلیں جی، نسرین یاسین کہتی ہیں کہ لو ٹو ٹیک ایگزام. جناب کیا بات ہے، ان کو مزہ آتا ہے ایگزام میں دینے میں. ٹھیک ہے جی، اور کس کس کو اس کے ایگزام سے خوف نہیں آتا؟ ذرا آج تھوڑا سا آپ سے تو پہلے پوچھو نا، چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کون ہے جس کو ایگزام سے خوف نہیں آتا. اچھا، فائزہ سہیل کو بھی نہیں آتا، نیلوفر کو بھی نہیں آتا. چلیے جی، چیٹ میں تو میرے ساتھی بڑے ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. الحفیظ طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا کہ ہم پہلے عربک کچھ پڑھیں گے. آج تھوڑی سی عربک کوشش کروں گی آپ کو زیادہ پڑھاؤں، اور پھر ہم کچھ سوالات بھی لیں گے.
دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے کس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. سربت سلطانہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے. سربت آپ آغاز کریں جی گی؟ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحفیظ ومن اسماء الحسنى عز وجل الحفیظ والحافظ. قال اللہ تعالی وربک علی کل شیء حفیظ. وقال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ٹھیک ہے اللہ سربت، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، درست پڑھا آپ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام الحفیظ اور الحافظ یہاں سے پتہ چل رہے ہیں. چلے سوال آپ سے میرا یہ ہے، اب کوئی اور آپ میں سے جو بھی جواب دینا چاہے. 2 آیات ہم نے پڑھی، دونوں آیات کو اگر ہم ملا کر دیکھیں پڑھیں اکٹھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے اللہ کی حفاظت کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے. دونوں کو سامنے اگر اکٹھا پڑھیں تو کیا بات پتہ چلتی ہے دونوں آیات سے؟ کون بتانا چاہے گا؟ وہ مائک کھولے اور بتائے مجھے. عالیہ بتائیے. ان دونوں آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر، کلو شعین جو ہے، کلی شعین، اس میں ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس نے ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی ہے، تخلیق کی ہے، وہ ہر چیز کا بھی نگہبان ہے. مطلب اس صرف کے نگہبان ہے جو بس؟ اللہ کا نام نگہبان کیوں حفاظت نہیں کرنے ہے؟ والا ہے. نہیں، حفاظت کرنے حفیظ والا. ہے اور حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ٹھیک ہے. ہر چیز. پھر اور یہ تو ایک آیت کا حصہ آپ نے بتایا نا. میں نے تو کہا تھا دونوں کو اکٹھا پڑھ کے اور کیا اس نے جو مطلب. ذکر اور جو کچھ اس نے نازل کیا، جو کچھ اس نے پیدا کیا، تو ہر چیز کا وہ حفاظت کرنے والا ہے. اس نے ہر چیز کا حفاظت کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ وہ چلیں جی عالیہ نے جن یہ جن بتایا. چیزوں کوئی کو اور مجھے بتائے گا؟ عالیہ ایک ہی چیز کی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ کر لی. کوئی اور مجھے بتائے گا؟ دوسری آیت بھی تو ہے نا. ہم بتائیں حدیقہ. جی حدیقہ بتائیے. جی حفاظت 2 طرح کی حفاظت ہو گئی ہیں. ایک حفاظت عام ہے جو کہ ہر مومن مشرک کافر سب کے لیے ہے، اور ایک حفاظت خاص ہے، وہ ہے قرآن پاک کی حفاظت. شاباش. کیونکہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جو لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے. وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. دونوں ساتھیوں نے جواب دیا مختلف انداز میں. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں آپ کے برکت فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ عربک نیلوفر یاسمین آپ پڑھیں گی. اللہ تبارک و تعالی. جی. اللہ تبارک و تعالی هو الحفیظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والمهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. شاباش، بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. یہ ہے نا وحافظ اولیاءہ من الوقوع. ٹھیک ہے، وقوع. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، احسنتی. اچھا جناب، سوال میں آپ کو یہاں سے پوچھتی ہوں جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی هو الحفیظ الذي حفظ ما خلقه احاط علمه بما اوجده. اتنے حصے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حفاظت کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہر چیز کی حفاظت کی، اس کو جو پیدا کیا اور اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر ہماری حفاظت کیسے کیسے کر رہے ہیں؟ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. چلیں ذرا چیٹ میں لیتی ہوں پہلے. یہ بتائیے کہ اس زمین پہ ہمیں کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہیں؟ آفات آ سکتی ہیں. اوکے، عالیہ کہتی ہیں کہ آفات آ سکتی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز جیسے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں افغانستان میں زلزلہ آیا کتنا برا نا، اور اس پر فوراً آلودہ کا مجھے سے یاد آیا کہ آلودہ فوراً وہاں پہ کام بھی شروع کیا ہوا ہے. اور مجھے امید ہے آپ تک اس کا میسج بھی پہنچ گیا ہوگا. نہیں پہنچا ہوگا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے کہ اپنے جو بھائی ہیں اور
وہاں اس وقت مشکل میں جو ہیں ان پر سامان اور گڈس پہنچانے کے لیے فوراً الحمدللہ الہدا انٹرنیشنل کام شروع کیا ہے ٹرکس بھیجنے کا. تو اب مثلا زلزلہ ہے, اب یہ ایسی آفت ہے کہ انسان بے بس ہے نا اس کے آگے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے چین سے ہماری حفاظت کی ہے. عائشہ کرن کہتی ہے کامٹس, ٹھیک ہے جی, جو آسمان سے کوئی چیزیں آ رہی ہیں ہم پر ان کو فضا میں ہی روک دیتا ہے. پھر ارتھ کوئک, ٹھیک ہے, زلزلے ہو گئے, زلزلے حشرات سے, اوکے, یا آپ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں سربت سلطانہ رہتی ہیں زمین کے نیچے اندر کتنے حشرات ہیں نا, ٹھیک ہے. ماریہ عمران کہتی ہیں لاوا ہے زمین کے اندر. فیضہ سہیل کہتی ہیں قحط سے, بالکل قحط پھیل سکتے ہیں, پورے علاقے قحط سے ختم ہو سکتے ہیں. فتنے اور قسم کے آ سکتے ہیں, ایک فتنہ یہ جراثیم کا, کووڈ کا, کیسا فتنہ مصیبت اٹھا, چھوٹا سا ایک جراثیم یہ پتہ نہیں صدیوں سے موجود ہوگا, جب اللہ نے چاہا ایکٹیویٹ کروا دیا اس کو. فلڈ, سیلاب, شاہدہ احمد کہتی ہیں سیلاب آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. قحط سالی اور کہتی ہیں قحط سالی. راحیلہ کامران کہتی ہیں بیماری. ذرا بیماریوں کے جو نام لکھنا شروع کریں, دیکھتے ہیں آپ کو کتنی بیماریاں پتہ ہیں. طوفان, سمندری طوفان, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں. ہمیں فائزہ نے کہا طوفان, ہمیرا طاہر کہتی ہے آگ. سبحان اللہ, آگ جب لگتی ہے نا, جو یو ایس اے وغیرہ, آسٹریلیا وغیرہ ان علاقوں میں خاص طور پہ جب بہت جنگلات ہوتے ہیں, ہزاروں میل تک فارسٹ ہے, آگ لگتی ہے تو قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. پر ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی ڈیزاسٹر تو مشکل ہو جاتی ہے. شہانہ بدر کہتی ہیں بجلی کی کڑک. کتنے لوگ ہیں جو بجلی کی کڑک سے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. بارش رحمت ہے, لیکن جب چاہے اللہ اس کو رحمت بنا دے, ٹھیک ہے. اور آندھیا, فائزہ سہیل کہتی ہیں آندھیا, ٹھیک ہے جی. شیاطین سے حفاظت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو روحانی حفاظت ہے نا. ابھی تو میں فزیکل پوچھوں. جنگیں, بالکل جنگیں زمین پہ نہیں ہو رہی ہیں, بھی اللہ کی حفاظت ہے. زمین میں دھسنے سے, شاہدہ کہتے ہیں بالکل زمین کے سے دھس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بیماریاں لکھنی شروع کی ہمارے ساتھیوں نے. اچھا, ہریکینز, ٹورنیڈوز جو آتے ہیں, ہواؤں کے طوفان, بالکل. آتش فشاں, اب آپ ذرا نیم اٹ, آپ, مجھے امید ہے آپ اپنے پاس لسٹ بنا رہے ہوں گے. کتنی چیزیں میری ساتھیوں نے بتائی. نسرین یاسین کہتی ہیں آتش فشاں. یہ سب چیزیں موجود ہیں نا, اور دنیا میں لوگ اس سے ختم ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں. ابھی ایک زلزلے کی, جیسے ہم نے افغانستان کی بات کی, نیبرنگ کنٹری آپ کی, لیکن ہم امن سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. کار ایکسیڈنٹس, جی, کسی قسم کا بھی ایکسیڈنٹ, کوئی گر سکتا ہے, پہاڑ سے گر سکتا ہے, چھت سے گر سکتا ہے, کار سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اب کچھ میرے ساتھی لکھ رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر مثلا جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس سے خرابی ہو سکتی ہے. کسی وقت بھی وہ جو دودھ پیا اس سے الرجی ہو گئی, کوئی اور چیز کھائی اس سے الرجی ہو گئی. کچھ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا, اچھے کھانے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے اور برے سے تو خیر ہوتا ہی ہے. ہارٹ فیل, ٹھیک ہے, کینسر ہے, ٹی بی ہے, ڈینگی ہے, وبا ہے, یہ اب آپ بیماریوں کے نام آ رہے ہیں. آسمانی طوفان, سردی گرمی سے حفاظت, فوڈ پوائزن, جی. تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے ایک سوال آپ سے کیا کہ کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں. ابھی آپ نے صرف کچھ خطرات بتائے جو نیچرل ہے, نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. زمین, جسم کے اندر سوچیں, میری اور آپ کی کڈنی ہے, لیور ہے, ہارٹ ہے, سب کام کر رہے ہیں نا. ایک بھی خراب ہو جائے تو لگ پتہ جاتا ہے, پورا انسان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں, تو جب تک یہ آرگنز ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ کی حفاظت, جی, بلائنڈنس سے بچاتا ہے. یہ سب آپ ماشاءاللہ جو چیزیں لکھ رہے ہیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری حفاظت کرتا رہے. اور بھی فضا کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی, ابھی ہم زمین اور اپنے جسم تک ہی تھوڑا پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں, نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اسی میں ہے اگلا پارٹ جو تھا نا کہ وہ حفاظت کر, اور اس نے اپنے دوستوں کی بھی حفاظت کی ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے, یہاں یہ بتا رہے ہیں, کوئی بتائے آپ میں سے. اسی جملے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے. کون بتائے گا؟ ابتدا میں انہوں نے بتایا. فائزہ امجد, آپ بتائیں.
جی باجی یہاں پہ آ رہا ہے فی الذنوب والمہلکات، یعنی گناہوں سے اور ہلاک ہونے والی چیزوں سے، کہ ان ہلاک ہونے والی چیزوں میں پڑنے سے اور گناہوں میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دوستوں کی حفاظت فرماتا ہے. اور بھی کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ صرف گناہوں سے تو بچاتا ہے، لیکن جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ جی اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور وہ گن کے رکھ دیا جاتا ہے نا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ پھر کیا ہو جاتی ہیں؟ جیسے آپ ہمیں پیسے گن کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کیا ہو گئے ہیں؟ ملٹیپل ہوتی جاتی ہیں. بالکل محفوظ کر دیتے ہیں نا، آپ اس کو گن کے پیک کر کے کہیں رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اچھا آپ کو سچ بتائیں فائزہ، آپ یا باقی ساتھی بھی چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کی ہوئی ساری نیکیاں یاد ہیں؟ بالکل بھی نہیں. 2-4-5 تو یاد کر سکتی ہیں، لیکن ساری تو یاد نہیں ہے نا. بالکل بالکل باجی. اور باجی آج کا لیسن بھی ایسے اتنا زیادہ افیکٹو تھا کہ ایک ایک چیز پہ محسوس ہو رہا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کی حفاظت کرے. ایک ایک چیز کی میں تو سوچ رہی تھی، اپنے جسم کے اعضاء کو ہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے، اس کے علاوہ عام جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کی کبھی کبھی ایسے کوئی چوٹ لگتی ہے اور بالکل آنکھ بچ جاتی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. مجھے یہ بہت زیادہ آج یہ لیسن کلک کیا ہے. بالکل. چلیں تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گی. ہم اپنے گناہوں کو ہم جب گناہ سے بچ جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات کیا فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو نیکیاں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو گن کے رکھا ہوا ہے. یہ سب پڑھ کر آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ السلام علیکم باجی، میں بولوں؟ جی فرحانہ کہیے. باجی یہ جب یہ والا پیراگرافس پہ ہم لوگ تھے نا، تو میں یہ سن رہی تھی اور یہ غور کر رہی تھی اس بات پہ کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں، اور کس طرح مطلب ہم اپنی طرف سے اخلاص کو پوری طرح سے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گئی، یعنی اتنے کنفرم بھی نہیں ہوتے ہم نا کسی بھی چیز میں. جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیز کو بھی ایسے سنبھال کے اور سمیٹ کے اور اپنے بندے کی اتنی قدردانی کرتے ہوئے رکھتی ہے. تو ایک الگ سے فیلنگ آ رہی تھی کہ یعنی اس سے زیادہ اپنا ہمارا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کی آپ نے فرحانہ. اور سیکنڈلی باجی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، اگر آپ تھوڑا سا 2 منٹ میں بس میں پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ میرے ساتھی پڑھتے ہیں اور ریڈنگ کرتے ہیں نا، تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ پورا میں اعراب لگاؤں اور میں تشکیل کے ساتھ کروں، لیکن مجھے بس ایک کوسچن یہ پوچھنا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم بنا اعراب یعنی بنا تشکیل کے جو ہے عربک ٹیکسٹ کو بالکل پراپر طریقے سے پڑھ سکیں؟ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ آ جائے گا. آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے دیکھیں، اگر آپ اردو پڑھتی ہیں نا، اردو کیونکہ آپ کی لینگویج بن گئی ہے نا، آپ پیدائشی جانتی ہیں، تو آپ کو اردو پہ اعراب نہیں ڈالنے پڑتے. لیکن اگر کوئی فورنر پڑھے تو اس کو اعراب ڈالنے پڑیں گے نا، لیکن آپ کو نہیں ڈالنے پڑتے. اسی طرح اگر آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ لکھ دی جائے اور اس پہ اعراب نہ ڈالے جائیں تو آپ پڑھ لیں گی فرحانہ؟ جی بالکل پڑھ لیں گے باجی. بس مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، تو مجھے چند جیسے بیسک بنیادی رولز ہوتے ہیں نا وہ تو مجھے پتا ہے کہ جیسے ہر جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو مرکبات کا کیا حساب کتاب ہے اور کون سے مرکب متول کون سا ہے، عطفی وغیرہ کیا ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل نہیں معلوم کہ مطلب کیسے پورا ٹیکسٹ پڑھا جائے. آپ اگر عربک کو اعراب ڈال کے بھی پڑھ لینا تو بہت بڑی بات ہے. اس سے اگلا اسٹیپ بعد میں سوچیے گا، پہلے آپ نے یہ ساری کتاب اعراب کے ساتھ پڑھ لینی، اور ایک دن آئے گا آپ کے سامنے اعراب ہٹا کے بھی رکھ دیں گے نا تو آپ فر پڑھ لیں گے، آپ کی اپنی لینگویج بن جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ لینگویج یہی ہوتی ہے نا، لینگویج پڑھتے آتی ہے. ہم لینگویج کو لینگویج کے طریقے سے سیکھ رہے ہیں، ہم گرامر سے تو سیکھ بھی نہیں رہے نا، لیکن کتنی ایسی چیزیں ہیں جو دعائیں ہیں مثلاً آپ کے سامنے، مثلا سورۃ الناس سورۃ الفلق اگر رکھ دیجیے آپ کے آگے بغیر اعراب کے، پڑھ لیں گی نا، آپ پڑھ لیں گی. تو اس طرح پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ایک دن آپ ایسے بھی پڑھیں گے. آپ کے دل کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا کرے اور آپ کے علم اور عمل میں برکت فرمائے، آمین. چلیں جناب آگے چلتے ہیں. دیکھیں کتنے پیاری پیاری ہمارے ساتھیوں کی خواہشات ہیں، اور یہ کام کا جذبہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. ہم نے انشاءاللہ اس کے بہت سے والیومز ابھی کو پڑھنے ہیں، ابھی تو ہم فرسٹ پر ہی ہیں، اس کی 7 والیومز کتاب کے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب.
ذرا سا آگے آئیں اس کے بعد وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَافِظ. آج کا لیسن بڑا ہے، جتنا کور کر سکے کرتے ہیں. یہ کون پڑھے گا؟ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَافِظ. یہاں سے شافیہ میں پڑھوں ساجدہ؟ اسما خان پڑھے. شافیہ پہلے پڑھ لیں، پھر اسما خان نیکسٹ ٹائم آپ پڑھیے گا. شافیہ بولا باجی. جی شافیہ. جی. وهو سبحانه الحافظ الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. وهو آگے سبحانه الحافظ الذي يحفظ عباده من المهالك والمغاطب ويقيهم مسارع السوء ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم الذي يعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. شاباش، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، اس کے اندر ایک ہی جملہ ہے جو میں آپ سے چاہوں گی، اب آپ میں سے جو بھی بتانا چاہے. الذی یعلم نیاتہم وما تکن صدورہم. یہاں پر اس کا معنی کیا ہے اور اس کو پڑھ کے کیا محسوس کیا؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میم اس میں ہے کہ یہ وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، اور جو ہمارے دل میں ارادے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، چاہے ہم کسی کے لیے اس میں اچھی سوچ رکھیں یا اس میں غلط سوچ رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے. نہیں، کیا واقفیت کی صرف بات نہیں ہے، آپ الحفیظ کے کانٹیکس میں بتائیں. وہ حفاظت کر رہے ہیں آپ کی نیتوں کی اور آپ کے سینوں کے بھید کی. اب بتائیے، دیکھیں آپ نگہبانی اور واقفیت کو نہ اس وقت لائیں، آپ حفاظت کو دیکھیں. کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی فائدہ سمجھتے ہوتا ہے اس سے؟ بالکل میم، بالکل فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل کو برائیوں سے، برے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اگر ہم اللہ کا کہنا مانیں. اچھا اور اس چلیں، تھوڑا سا میں چاہتی ہوں ساجدہ اور فوکس ہو. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سازن اس میں بڑی بات کی تھی، بڑی خوبصورت بات کی تھی. اچھا چلیں، اگر یہ بتائیں ہمارے دل میں کوئی برے خیالات آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں میم. اگر وہ حفاظت نہ کرے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کیا ہو؟ جی بالکل، ہماری تو بہت لوگوں کے سامنے انسلٹ ہو جاتی اگر ہمارے برے خیالات کسی پر ظاہر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا رحیم ہے اور کریم ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے ہمارے ان خیالات کی اور وہ بالکل. دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا. جزاک اللہ خیر. تو ذرا سے اللہ کی نا ٹھیک ہے ساجدہ، جزاک اور اللہ خیر. ایک بھی میم میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی. ہاں ابھی کہیے. میم 2-4 دن پہلے بیٹی کو اسٹاپ تک چھوڑنا ہوتا ہے، اس نے جاب کرتی ہے. میں اس کو میم چھوڑنے جا رہی تھی، پتہ نہیں کب میرا پیر سلپ ہوا ہے میم، اور میں اتنی زور سے گری ہوں کہ میرا یہ لیفٹ سائڈ بری طرح سے خون نکل آیا اور پھٹ گیا. وہاں سے بچی اللہ تعالیٰ میری چھٹی مجھے لے گئی، لیکن میں جب اپنی آنکھ دیکھتی ہوں شیشے میں تو میں اتنا شکر اللہ کا کرتی ہوں کہ میری آنکھ اللہ نے بچا، اتنی میری حفاظت کی آنکھ. اگر میری آنکھ ڈیمیج ہو جاتی تو میں کیا کرتی. الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں صبر کی اور آپ نے شکر کی، اللہ نے آپ کو توفیق دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مکمل سے احتیاط کرے، پہلے خون سے بہتر خون اور پہلے گوشت سے بہتر گوشت اور پہلی حالت سے بہتر حالت میں آپ کو لے کر آئے اللہ تعالیٰ. آمین. ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی توفیق ہے نا کہ انسان سوچے کہ بجائے اس کے کہ وہ سوچے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، وہ یہ سوچے کہ شکر ہے میرے ساتھ یہ برا نہیں ہوا، الحمدللہ. تو یہ بھی اللہ ہی دل میں خیال ڈالتا ہے. چلے آگے آتے ہیں. ذرا سا جب اب ایک بات اس ہفتے کیجئے گا، ہوم ورک تو نہیں دیتی، ذرا غور کیجئے گا کہ جب کوئی برا خیال دل میں کسی کے لیے آئے یا کوئی نیت ذرا کسی بات میں ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو اللہ کا اس پہ بھی شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے چھپا دی یہ بات. اگر دوسرے کو پتہ چل جاتا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی تو وہ کیا سوچتا ہے نا. تو اس لیے یہ بھی اللہ اس ہفتے ایک کام کریں کہ اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کریں. یہ ہوم ورک کر لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میری
کوئی بری نیت یا کوئی برا گمان کسی کے لیے یا کوئی بری سوچ کسی کے لیے جو میں نے ماضی میں رکھی چھپا دی. ہوا کبھی کسی کے ساتھ کہ اس نے کسی کے لیے سوچا, انسان ہے نا, اور بعد میں وہ معاملہ ٹھیک بھی ہو گیا ہو, لیکن بعد میں خیال آیا ہو کہ اللہ شکر ہے اس کو یہ بات نہیں پتہ چلی, اگر پتہ چل جاتی تو کیا ہوتا. کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا؟ آپ چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس بات پہ شکر ادا کیا ہو کہ فلاں کوئی بات پتہ نہیں چلی, ظاہر نہیں ہوئی اس کے پاس. ہوتا ہے نا ایسے, تو بہت فساد ہوتا ہے. بالکل سیما ابرار کہتی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو بہت فساد ہوتا. اس پہ آپ نے اس ہفتے شکر ادا کریں, چاہے ایک دفعہ کریں چاہے زیادہ کریں. اور پتہ ہے شکر کرنے کا بڑا اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس چیز کو سوچیں وہ فلاں وقت میں نے فلاں کے لیے ایسے کیا نا, شکر ہے اس کو نہیں پتہ چلا, بعد میں ختم ہوگی, رفع دفع ہوگی. یا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بعد بات کرتے ہیں اور بعد میں اسے کہتے ہیں پلیز تم کسی کو بتانا نہیں ہے بات, اس کو مت بتا دینا کہیں. تو وہ اگر بتا دے تو آدمی سوچتا ہے میں نہ ہی اس کو بتاتا. ایسا ہوتا ہے نا کہ دوستوں کو بعض وقت بتا دیتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں, لیکن اللہ کے آپ جب سپرد کر دیتے ہیں نا بات, وہ نہیں بتاتا آپ کی باتیں کسی کو. سبحان اللہ. کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کو شیئر کرنا چاہیں گے اس پر؟ جی جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مس وہی ابھی میں نے چیٹ باکس میں بھی یہی لکھا ہے کہ کچھ حرکات و سکنات انسان کی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ مطلب کہ وہ ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ وہ صرف اس کے اور اللہ ہی کے درمیان میں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کا پردہ رکھتا ہے اور قیامت تک رکھے گا. کہ اگر وہ باتیں مطلب کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ مطلب عادات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اللہ اور ہمارے درمیان ہوتی ہے. یہ وہ اتنا حفیظ ہے کہ ہماری ان حرکات و سکنات کو دوسروں کے سامنے شو نہیں ہونے دیتا. اگر وہ دوسروں کے سامنے شو ہو جائے تو ہم ذلیل و خوار ہو, مطلب ہمارے لیے تو ذلت کا معاملہ ہی ہے نا. تو اس معاملے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بہت پردہ رکھنے والا ہے اور وہ بڑا حفیظ ہے اور بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے ہمارا. صحیح بات ہے. اور دیکھیں لوگ نہیں رکھتے نا پردہ, لوگ تو ہاں جی, فوراً پردہ چاک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھاک بھی نا اور خوش لوگوں ہوتے ہیں. کے معاملات کو ڈھانپنے کی توفیق دے. اللہ ثم کے نام آمین. تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم اس سے سیکھیں چیزوں کو. ہمیں بھی نا حفاظت کرنی چاہیے دوسروں کے رازوں کی اور دوسروں کے عیبوں کی, ان کو ڈھانپنا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں تک آ گیا کہ جو میت کو کوئی نہلائے نا تو اس کا کوئی عیب بیان نہ کرے آ کے کسی کو, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں تو یہ چیپٹر پڑھ کے اتنا اللہ کا شکر ذہن میں آ رہا تھا ہر چیز پر. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں. اگلا کون پڑھے گا پیراگراف؟ جی اسما پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَافِظُ لِكُلِّ شَيْءٍ الْحَافِظُ لِلسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ الَّذِي يَحْفَظُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُمْسِكُهَا بِقُدْرَتِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَيَحْفَظُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِلَا مُشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ٹھیک ہے, احسن کی ماشاء اللہ. وَيَحْفَظُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِلَا مُشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جناب, چلیں اسما آپ یا کوئی بھی بتانا چاہے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جملہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور بلا مشقت کے اور کوفت کے, کلفت بھی ایک تکلیف بھی ہوتی ہے نا, کوفت ہوتی ہے, تو اس کو پڑھ کے کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ تھکن کے بغیر نا, اس کو تھکن بھی نہیں ہوتی, مشقت بھی نہیں ہوتی, اور اس کو اس سے وہ تھکتا بھی نہیں ہے اور خوف بھی محسوس نہیں کرتا, تو تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا. جی مجھے تو یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ ہم لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہماری فکر کرنے والا اور ہر وقت وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا کسی بھی قسم کی, اس سے ہر وقت اس سے اپنے بندوں کی فکر ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, حفیظ بھی ہے. الحمدللہ.
جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں ذرا سب چلے چیٹ میں لکھیں آپ, اور کوئی اگر آپ میں سے بتانا چاہے تو بتائے, باقی ساتھی لکھتے جائیں. ہم کن کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم تھکتے ہیں یا نہیں تھکتے, یا ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی ہمیں کیا مثلا کوئی مثال بتائیں کہ کسی چیز کی آپ نے بہت حفاظت کی ہو, بڑی مشقت اور تکلیف محسوس کی ہو, کوئی مثال آپ یا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ تھک جاتے ہیں اس کی حفاظت میں, کوئی بتا سکتے ہیں؟ اچھا چلیں, فائزہ کہتی ہیں کسی کے راز کی حفاظت میں انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے, تکلیف میں پڑ جاتا ہے, بچا نہیں پاتا اس کو. فائزہ اولاد کا بھی کہہ رہی ہیں, مال کی حفاظت کرنے میں شاہدہ کہتی ہیں لوگ تھک جاتے ہیں. کیسے, کوئی مثال آپ بتائیں, کوئی بول کر بتانا چاہے آپ میں سے بتائیں. ماؤں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کس مشقت اور تکلیف کا شکار رہتی ہیں, کس چیز میں؟ میں بتاؤں شمیم بتائیں, بالکل بتائیں. بچوں کی پرورش میں, بچوں کی پڑھانے لکھانے میں, ان کی تربیت میں بہت مائیں تھک جاتی ہیں, اور ہم گھروں کی حفاظت میں تھک جاتے ہیں, ہم چیزیں جب لیتے ہیں ان کی حفاظت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی بڑی چیزیں, آسمان زمین ہر چیز کی اتنی حفاظت کر رہا ہے, اور اگر ایک چیز بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہماری زندگی وہ ہو جائے, اور مشقت بھی اس کو نہیں ہوتی, ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں. سارا دن ہم بچوں کو اگر پڑھانے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہی تھک جاتے ہیں, لیکن اللہ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے, اس کو ان چیزوں سے اکتاتا نہیں ہے. بالکل صحیح کہا شمیم آپ نے. اور گھر کی چیزیں آپ دیکھیں کہ گھر کو جن کو بہت صاف ستھرا اور مینٹین رکھنے کا شوق ہوتا ہے, ویسے تو صفائی نصف-ایمان ہے, سب کو صفائی رکھنی چاہیے, لیکن کچھ لوگ ذرا زیادہ ورکہولک ہوتے ہیں نا گھر کے بارے میں, اسپک اینڈ اسپین بہت زیادہ رکھنا چاہتے ہیں, اور پھر نئی سے نئی ایسی چیزیں بھی خرید کے لاتے ہیں جن کی صفائی بہت مشکل ہوتی ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کھپ جاتے ہیں نا ہر وقت. وہ کیا کہتے ہیں, میں گھر میں کھپ گئی ہوں, تھک گئی ہوں. کچھ ایسے جملے سنے کبھی آپ نے؟ خواتین کو کچھ اپنی تھکن کا اظہار کرتے آپ نے کبھی سنا ہے کسی چیز کے بارے میں, یا خود کبھی کیا ہے؟ جی نسرین آپ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی, حفاظت کے بارے میں جو استاذہ نے بھی کہا کہ ہمیں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. زیور ہے تو اسے لاکر میں رکھوا رہے ہیں, لے کر آ رہے ہیں, پھر اس وقت خوفزدہ ہیں, یا پھر گارڈز رکھے جاتے ہیں بڑے بڑے اسلحہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ, اور پھر بھی ہم ان گارڈ سے ہی غیر محفوظ ہوتے ہیں. اکثر بڑی بڑی شخصیات بھی اپنے ہی گارڈز کے ذریعے شکار ہوئی, اور ہم بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ اگر یہ مل گئے کسی کے ساتھ, یا ان کو ہی مار کر کسی نے ہمارے گھروں پر کچھ وہ کر لی, مطلب یہ کہ ڈکیتی وغیرہ کی واردات. یعنی محفوظ نہیں ہو سکتے ہم انسان کی حفاظت حاصل کرنے کے بعد, اس کو گارڈ رکھنے کے بعد, اور ہر حفاظت میں چیز رکھنے کے بعد پھر اللہ ہی کے سپورٹ کرنی ہوتی ہے, ہمیں پھر سکون ملتا ہے. بالکل صحیح کہا. جی جی کہیے, کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شاید آپ کہنا چاہتے ہیں. میں نے جیسے کلوز بہت دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ مال کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں, کس طرح گن گن کے رکھتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جیسے میں تھی تو میں اپنے گھر کو 3 مہینے کے لیے جب چھوڑ کے جاتی تھی, میری جیولری سب کچھ گھر میں ہوتا تھا, لیکن میں اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کے جاتی تھی. تو میں کہتی ہوں سب سے قیمتی چیز ہماری اولاد ہوتی ہے جس کی ہم حفاظت نہیں کر پاتے, لیکن اللہ ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور بہت بہتر طریقے سے ہم سے کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خصوصاً جو مال کے متعلق لوگ جو اتنے زیادہ غافل ہو چکے ہیں کہ ان کی حفاظت کس طرح, وہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ان کو کیوں اتنی محبت ہے اس چیز سے. اللہ سے غافل ہیں اور لیکن مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہیں. تو اللہ میں ان سب چیزوں سے بچائے, اللہ ہماری حفاظت کرے, کیونکہ وہ حفیظ تو وہی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا میں تو اللہ نے فرمایا یہی تو ٹیسٹ ہے. بالکل جی, سورۃ آل عمران میں فرمایا نا, تو یہی تو ٹیسٹ ہے. بس اس کو حفاظت بھی کرنی ہے, ضائع بھی نہیں کرنا, لیکن اس میں ہی نہیں کھپ جانا. سمجھ جتنی ضرورت ہے اتنی حفاظت کرے, اور باقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حوالے کرے. بالکل. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. یہ ذرا اس سے اگلا آپ جو میں چھوڑتی جا رہی ہوں وہ آپ نے خود پڑھنا ہے, کچھ میں آگے چلتی ہوں. یہ پڑھیں یہ یہاں سے والمحفوظ ہوا, کون پڑھے گا؟ ہماری عمران آپ پڑھیں. آواز آ رہی ہے ہماری؟ اچھا باجی جی باجی آ رہی ہے, پڑھتی ہوں. والمحفوظ ہوا ما حفظه اللہ سبحانہ وشاء له ان يحفظ ويبقى وما شاء الله له ان يضيء ويهلك فإنه زائع حالك
لا محالہ. ٹھیک ہے، والمحفوظ ہوا ما حفظہ، ٹھیک ہے، اس کا بہتر جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا حفظہ. اور یحفظ جو ہے نا، آپ اس کو یحفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، یحفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، یحفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک پڑھا ہے، استاذہ نے ایسے ہی پڑھا تھا، لیکن اس کو کئی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. سوال میرا یہاں آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جیسے ابھی پیچھے جو بات ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہاں کچھ بات ہو رہی ہے کہ صحیح معنوں میں محفوظ چیز کیا چیز محفوظ کہلائی جا سکتی ہے؟ بتائیے صحیح معنوں میں چیز کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ ابھی کئی ساتھیوں نے اس کو ڈسکس کیا اور یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں. عربک میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں محفوظ کیسے ہوتی ہے چیز. اچھا چلیں اس کا جو باجی میں پہلا بتاؤں شافیہ، شافیہ بتائیے. باجی میں یہ جب لیکچر سنا تھا میں نے یہ کل بیٹھ کے، تو تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا آیا 14 سال کا، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما وہ چاچو کہہ رہے ہیں کہ سب وہ ان کی فلائٹ ہے، وہ آنے والے ہیں، تو سب سیف فلائٹ کے لیے نا دعا کریں. تو چاچو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کیا ایروپلینز آج کل کتنے سیف ہو چکے ہیں اور اب ایکسیڈنٹس کا خطرہ کتنا کم ہے. تو میں نے تو یہی والے لیکچر پڑھا تھا، تو اس میں نے اس کو یہی سمجھایا، میں نے کہا ہم تو یہ ایکسٹرنل مینس کے اوپر ہم بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اصل حفاظت اصل میں اللہ کے ذمے ہوتی ہے. بالکل صحیح، اور یہی اس تو سے یہی بات ہے. والی بات ہے کہ ہم چاہے جی کہیے شافیہ. ہم چاہے جتنی بھی جو ہے ہم چاہے جتنی بھی حفاظت تدابیر اختیار کر لیں، جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو کوئی پھر مطلب کوئی سیف نہیں ہے. جی تو پھر اس کو بالکل میں نے یہی والی بات سمجھائی. میں نے کہا آئندہ سے آپ بھی اسی طرح کہیے گا کہ اللہ جو ہے نا میری حفاظت کرے، اور اس بات کے لیے آپ دعا بھی کریں. مطلب اور یہ یہی کانسیپٹ نہیں بات ہوتا بچوں کے اندر بھی. دیکھیں یہی بات عربک میں یہ کہہ رہے ہیں نا، کہاں کہہ رہے ہیں یہ بات عربک میں؟ ابھی انہوں نے پڑھی بھی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ والمحفوظ ہوا ما حفظہ اللہ سبحانہ وشاء له ان يحفظ ويبقى. یہ جملہ جو ہے نا یہ آپ کی بات کو عربک میں جو آپ نے کی ہے وہ انہوں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسے مارک کر سکتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو شافیہ یہی بھی پڑھ کے بتا سکتی ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے آتھر نے بھی یہی بات کی ہے جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے ایمان دانش آپ کو کہنا دانش جی میں یہ نا پڑھ کے مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی. میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، تو ایسے گلی میں جیسے وہ غبارے والے کھڑے ہوتے ہیں نا روڈوں پہ، بہت لیٹ ہو گیا تھا کراچی میں، میرا خیال ہے 12-1 بج گئی تھی رات کو. تو اس نے ضد کی کہ مجھے یہ بلون چاہیے، اور آپ یقین نہیں کر سکتی کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے ہی جو اس کا ریڑا تھا جو کاٹ اس کے اوپر وہ سویا ہوا تھا، اور وہ اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ ہم نے باقاعدہ اس کو جب ہلایا نا تو وہ تب بھی نہیں اٹھ رہا تھا، اور اس کے سارے غبارے جو ہیں وہ اسی کے ساتھ بندھے ہوئے، اور وہ گہری نیند سو رہا. تو اگر ہم چاہتے تو ہم توڑ کے بھی اس وقت لے جاتے تو اس کو پتہ نہیں لگنا تھا، لیکن وہ شاید اس کے اندر وہ ایک احساس تھا نا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے. اس طرح کی گہری نیند ہم اپنے گھروں میں مال یا کوئی چیز رکھ کے بند کمروں میں 4 دیواری میں بھی نہیں سوتے، جیسے وہ کھلی روڈ میں کھلے آسمان کے نیچے سویا تھا کہ اللہ کی حفاظت میں اس کی چیزیں تھی. تو اس دن مجھے اس چیز کا بڑا اس کے بعد سے ایک احساس ہوا کہ ہم اپنے طور پہ کچھ بھی کر لیں، امان اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو. لیکن پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چیزوں کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، اسباب تو کرنے ہیں نا، وہ تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا مفہوم حدیث کا ہے شاید، کہ اونٹ کو پہلے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، کہ اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ اسباب کے اوپر بس ڈیپینڈ ہی نہیں ہو جانا فلی کہ بس اب میں نے سب کر لیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. پھر بند کمروں میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل، اصل یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ اللہ نے اللہ ہی کی مجھے ذات کا. بچایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایک چیز اچھا چھوٹی سی میں جناب، اور بتانا جی چاہوں گی، فرمائیں میرا اپنا فرمائیں. پرسنل ایکسپیرینس ہے. ابھی کل ہی میری جو ہے نا کسی بات کے اوپر، میں یہ لیسن ہی پڑھا اس کے بعد میں نے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے کسی بات پہ میری کوئی بحث چل رہی تھی، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جیسے اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کہ آپ بھٹکو بھی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، کہ یہاں پہ نہیں بھٹکنا بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو میری جس بات پہ ان کو لے کے بحث ہو رہی تھی اور میں غلط تھی، بعد میں مجھے احساس بھی ہوا. آپ یقین کریں میرے ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ کے اوپر نا ایسی اسلامک پوسٹ آتی ہیں، اس میں ایگزیکٹلی میری اسی چیز کے اپوزٹ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے رہنمائی کا میسج نہیں آتا
کہ یہاں پہ بھائی تم غلط ہو، سیدھی ہو جاؤ. اور وہ ایک ایسے میرے وہ اسٹرائک کیا مجھے وہ میسج. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ لیکچر پورا جیسے آج کمپلیٹ کیا تو میں کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر میں نے ادا کیا. ان کا واقعی میں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور ایسے ایسے ذریعوں سے کرتا ہے کہ اگر ہم نہ سوچیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کس طرح یاد کرا دیتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. چلیے جی پیج نمبر 214 پر آتے ہیں ہم ذرا. اس میں دیکھیں یہاں بیچ پہ 214 نمبر جو صفحہ ہے اس کے بیچ میں بات ہو رہی ہے کہ ایک حدیث آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. احفظ اللہ یحفظ کا جو ہے تو ذرا سا اس حدیث کی پہلی لائن کوئی پڑھے آپ میں سے. عائشہ کرن آپ پڑھیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اس احفظ اللہ یحفظ کا یہ حکم ہے نا ایک طرح کی حفاظت کرو اللہ کی, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ذرا میں اس پہ سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ پوری حدیث تو آپ پڑھ لیں گے, ترجمہ بھی پڑھ لیں گے. حفاظت کرو اللہ کی, تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور اب مجھے یہ بتائیں, ذرا سوچیں, سوال غور سے سنیے گا. اللہ تو خود الحفیظ ہے, وہ تو خود الحافظ ہے, تو ہم اللہ کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ کی حفاظت کرو سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے بدلے میں اسے اپنے ساتھ پانے سے کیا مراد ہے؟ دونوں چیزیں مجھے بتائیں. جی فرزانہ بتائیے. باجی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کی جائے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکام نازل کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, تو ان کی اگر ہم حفاظت کریں گے حدود کی, تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا کہ ہم کو اس بارڈر لائن سے ہم نکلیں گے نہیں. اور کس چیز کی حفاظت؟ حدود سے بھی پہلے توحید. بالکل ٹھیک. اب میرے ساتھی لکھ رہے ہیں. اوکے جزاک اللہ خیر. میں ذرا دیکھتی ہوں میرے ساتھی کیا کیا لکھ رہے ہیں. جیسے میرے ساتھی نے بھی بتایا حدود کی حفاظت, شہانہ بدر کہتی ہیں شریعت اور دین کی, سمرین کہتی ہیں توحید کی, باقی ساتھی اسی کو دہرا رہے ہیں. عائشہ کرن کہتی ہیں احکامات کی. ٹھیک ہے جی. شاہدہ کہتی ہیں حقوق العباد کی, قرآن کی. ٹھیک ہے, یہ سب چیزوں کی ہم حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اب یہ بتائیں کہ اس کے بدلے میں ہم اسے اپنے ساتھ پائیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ ساتھ پانے سے کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ کوئی بتائے. یہ ہے نا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو, تم اس کو اپنے سامنے پاؤ. السلام علیکم. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی حفاظت کریں گے, وہ ہم اس کو پاس کریں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا ہر بات میں. مینس کہ اگر ہم کسی بات میں غلط بھی ہوں گے تو وہ ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی کے منہ سے, کہیں پہ لکھا ہوا, کسی نہ کسی ایسے طریقے سے وہ ہمیں بات ہمارے تک پہنچ جائے گی کہ ہم اس چیز سے ہٹ جائیں. یعنی کہ ہم اگر ہم غلط ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں. یہ دنیا میں مدد ہوگی, کہیں اور بھی مدد کرے گا, آخرت میں بھی کرے گا اسی طرح سے. وہ کہ اگر دنیا میں کسی مطلب اچھے اعمال کیے ہوں گے یا اچھا کسی سے کیا ہوگا تو وہ اس کا جو ہے وہ اسی طرح سے وہ آخرت میں بھی ہماری حفاظت کرو. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر فائزہ. جزاک اللہ خیر فائزہ. کوئی اور مجھے بتائے گا کہ انسان کو کون کون سی جگہوں پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی دنیا کے علاوہ؟ کون کون سے مقامات ہیں؟ کوئی بتائے آپ میں سے مجھے. آخرت تو ایک جنرل بڑی بات آپ نے کی, اس سے پہلے ہی. جی رقیہ آپ بتائیے. دین کو پھیلانا, دین کے لیے مدد کرنا, دین کو پھیلانے میں مدد کرنا, اور ایمان کی حفاظت کرنا. دنیا سے جانے کے بعد حفاظت کریں گے, دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے جزاک. سوال سمجھے, میرا سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں آخرت میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ بطول آپ بتائیں. جی باجی سب سے پہلے تو جو نا قبر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا. قبر میں ضرورت ہوگی, وہاں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اگر ہم اس کی باؤنڈریز کے اندر رہتے
ٹھنڈی کھڑکیاں کھول دے نا جنت کی اللہ ہمارے لیے, ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے, قبر کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے, اور بتائیں. اس کے علاوہ اس کے بعد آخر حشر کے میدان میں جہاں جہاں ہمیں ضرورت انسان جو ہے وہ پریشان ہوگا, اس کو جہاں جہاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا. اس پولیس صراط ہے, میزان ہے, اس کے بعد بہت بالکل, جزاک میزان تمام. لیکن دیکھیں اس کے لیے شرط ہے, اس کے لیے جو اللہ کی توحید کی حفاظت کرے, وحدانیت کی, اللہ کے دین کی حفاظت کرے, اللہ کی حدود کی حفاظت کرے, شاعر دین کی حفاظت کرے, حرام حلال کی حفاظت کرے, تو پھر اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ہر ایک کو نہیں پار لگانے کا, تو کسی کو بھی پار لگا دے, لیکن کچھ چیزیں ہمیں پتہ بھی چلتی ہیں نا, جو ہمیں یہاں پہ بھی پتہ چل رہی ہیں اور مصنف بھی بتا رہے ہیں اور قرآن اور حدیث سے دلائل لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, چلیں جی آگے دیکھتے ہیں ہم. یہ بتائیں آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے آج کے لیسن کے حوالے سے. لیسن میں تو بہت کچھ ہے, لیکن میں آپ سے چاہوں گی کہ کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں. آپ نے اس لیسن کو پڑھا, کیا جس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی وہ آپ میں سے کوئی کرنا چاہے. الحفیظ کا یہ چیپٹر پڑھ کر آپ کو کیا خاص بات محسوس ہوئی ہے, کیا کوئی شیئرنگ آپ کرنا چاہیں گے, کوئی بات زندگی کی یاد آ گئی یا آگے کے لیے کوئی رہنمائی ہو گئی؟ جی تو شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے کچھ؟ حبیبہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی عالیہ فرمائیے. مجھے آج اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے سامنے لے آیا کہ میں بہت دن سے, پچھلے کافی دنوں سے میں پراپرلی اپنا لیسن بھی نہیں کر پا رہی تھی, اور مجھے سر میں درد رہتا تھا, اور عجیب سی میری کیفیت, مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی میموری لوز کر رہی ہوں. شاید مجھے کووڈ ہوا تھا, اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہیں, آفٹر افیکٹس ہیں. لیکن آج یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے گھر میں گیس کی لیکیج تھی, پروبیبلی شاید اس کی وجہ سے مجھے یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. اور مجھے یہ والا لیکچر سن کر اور اتنی وہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے, مطلب یہ میں نے اس سے دعا بھی کی اس چیپٹر کو پڑھ کے, سن کے لیکچر کو, کہ یا اللہ میری ہر چیز ایسی چیز سے حفاظت فرمانا. تو اللہ تعالیٰ میرے سامنے وہ چیز لے آئے, میرے ذہن میں وہ چیز آ گئی, دل میں خیال ڈال دیا کہ پروبیبلی یہ کاز نہ ہو. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو سجھا دیا, اور انشاءاللہ آپ کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ, اور اس کا سدباد بھی کرے. ٹھیک ہے, چلیے ذرا پیج نمبر 215 پر آئے. ایک بہت اہم یہاں پر ایک چیز نظر آ رہی ہے, ساری چیزیں اہم ہیں لیکن اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں ایک دعا ہے نا, سورہ یوسف کی آیت 64 ہے, اللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. کس نے یہ دعا کب مانگی, اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ بتائیں گا آپ میں سے کوئی؟ جی ام حبیبہ. ساتھی بات کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا. ام حبیبہ آپ کہیے. یعقوب علیہ السلام نے کی دعا ہے, جب وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی, اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. بالکل. تو جناب یہی آپ کا دوسرا ہوم ورک ہے. پہلا ہوم ورک میں نے پہلے بتا دیا, اور دوسرا ہوم ورک یہی ہے, اس ہفتے اپنے پیاروں کے لیے یہ دعا مانگیں. آپ کے بچے باہر بھی ہو سکتے ہیں ملک سے, آپ کے بچے روز گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ ان بچوں کی نیت کر کے مانگیں, اور کسی اور کی نیت کر کے بھی. انہوں نے اپنے اولاد کے لیے مانگی تھی, ان کو اس وقت اولاد کے لیے اللہ نے سجھایا, تو ہم اللہ کے کلام سے یہ دعا لے کر اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور حفاظت مانگتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دعا اس ہفتے کثرت سے مانگیں انشاءاللہ. چلیں آگے آتے ہیں. ذرا نیکسٹ جو پیراگراف ہے بہت اہم ہے. فاحفظ, کون پڑھے گا یہاں سے جس نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا؟ جی کون پڑھے گا؟ اسی کے آگے دعا سے اگلا جو پیراگراف ہے اس کی عربک کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑے ہوئے. پڑھو سامعین. فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا من يرضيه واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما يرضيه واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بهما ما يغضبه ويسخطه أو ينشغل بغيره واحفظ جميع جوارحك فلا تتحرك إلا بما يحبه
وَيَرْضَاهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. شاباش سمرین، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے آپ پہلے بھی پڑھے کبھی یا فرسٹ ٹائم بھی پڑھ رہی ہیں؟ جی پہلے بھی آپ نے نہیں باجی، میں نے پہلے بھی پڑھا ہے. اچھا کم ماشاء اللہ، کم بہت کم پڑھا ہے لیکن لکھتی میں سب ہوں اور لکھتی بھی ہوں، میں ترجمہ بھی لکھتی ہوں اور وہ بھی لگاتی ہوں، اعراب بھی لگاتی ہوں. اور آپ نے جزاک جاری اللہ. رکھی. کہیں کہیں کریکشن کی تھوڑی سی ضرورت ہے، اسے دیکھ لیں. اتنے بڑے پیراگراف میں اتنی سی کریکشن کی کوئی بات نہیں. فلا تسمع به الا ما يرضيه. ٹھیک ہے، شاید میں نے صحیح نہیں سنا اس کو، آپ نے صحیح پڑھا ہوگا لیکن مجھے کچھ اور محسوس ہوا. پھر اسی طرح واحفظ قلبک، ٹھیک ہے، واحفظ کو دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد اگلی لائن میں فلا تتحرک، فلا تتحرک، اس کو بھی دیکھ لیجیے. اور اسی طرح بما یحبہ ویرضاہ. ٹھیک ہے، جی آپ سب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی علم میں برکت فرمائے. اچھا جناب، کون بتائے گا مجھے اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں مصنف؟ ذرا کوئی ترجمہ تو کریں. مطاہر آپ کریں گی؟ السلام علیکم، میں بتاؤں؟ بتائیے جی. وعلیکم السلام. ہاں جی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا قرآن سے، اور وسواسوں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور ہر اس چیز کی حفاظت کرنا وہ جو اللہ کو نہیں پسند. اپنے عقل کی حفاظت کرنا، اپنے آئی تھنک اللہ کے غصے کی، اللہ کے غضبناک ہونے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یعنی کہ ہر اس چیز کی حفاظت کرنا جو ہمارے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور میں ہر وہ چیز محفوظ کر لینا. اور یعنی کہ جو ہمارے دلوں میں وسواسے ڈالتے ہیں ہمارے اعمال ظاہری اور باطنی طور پہ. آئی تھنک سو. خیر ماشاء اللہ، بالکل درست کہا. تو مصنف کہتے ہیں اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اس سے وہ نہ سنو جس سے اللہ نے پسند نہیں کیا. تو کانوں کی حفاظت کرو، نگاہ مار کرتے جائیں. ٹھیک ہے، کانوں کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، وہ نہ دیکھو جس کو دیکھنا اللہ کو پسند نہیں. نمبر 3، دل کی حفاظت کرو، جیسے میری دوست نے کہا، مطاہر نے. عقل کی حفاظت کرو اور ایسی چیزوں سے بچو جو اللہ کو غضبناک کرے. اعضاء کی حفاظت کرو، یعنی اوور آل باڈی پارٹس کی ایسی چیزوں سے حفاظت کرو، کوئی ان سے ایسا کام نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہو. ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز کیا؟ اقوال کی، اعمال ظاہرہ اور باطنہ کی. تو جناب ظاہری عمل میں بھی ایسے کاموں سے بچنا ہے اور دلوں میں بھی ایسے خیالات کو نہیں پالنا جو اللہ کو ناپسند ہے. اس پیراگراف میں 8 چیزیں کہی گئی ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے یہاں پر، کہ یہ کیجئے کہ یہ 30واں ہوم ورک ہے. ہم ٹورڈ دی اینڈ آف دس بک آ رہے ہیں. یہ پورا ہم نے اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں دینا ہے نا. اس ہفتے یہ 8 چیزوں میں دیکھیں میرا کیا عمل ہے، میں کتنی ان کی حفاظت کرتی ہوں اور کہاں میں نہیں کر پائی نا اس ہفتے. تو پھر اس پر آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. وہی چلا سکتا ہے، ہم تو بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑی مشکلات میں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، کوئی بات آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ وی آر کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا کلاس. باقی آپ نے خود پڑھنا ہے سارا. کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سے جس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی؟ کوئی ایسے ساتھی جس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی اور وہ کرنا چاہے؟ باقی سب کو تو موقع مل گیا نا. عفیفہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلیں، عفیفہ نہیں کہنا چاہتی. السلام علیکم. جی السلام. جی عفیفہ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. میں کافی عرصے کے بعد آج میں نے کلاس جوائن کی. لیٹ تھوڑا ہو گئی تھی، کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، سن نہیں سکی تھی. لیکن ابھی جو آپ نے ابھی بتایا نا پیراگراف کا، تو میرے یہ بازوؤں کے بال بھی کھڑے ہو گئے کہ کیسے کر سکتے ہیں اتنا کچھ. میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے ہوگا. اللہ نے حفاظت کرنی ہے نا، ہم نے اللہ سے مانگنی. اچھا ایک کام کریں، عفیفہ کی بات سے مجھے خیال آیا، جزاک اللہ خیر عفیفہ، یاد کرا دیا آپ نے. آپ میں سے آپ لوگوں کے پاس قرآنی اور مصنون دعائیں تو ہوں گی نا، اور دوسری بھی ہوں گی. آپ ان میں دیکھیں وہ چیزیں، وہ دعائیں نکالیں اس ہفتے جو حفاظت کی، کہ اللہ میری کان کی حفاظت کرے، میرے دل کی حفاظت کرے، میرے
आंखों की हिफाजत करें, उन दुआओं को ढूंढें, अपने बॉडी पार्ट्स की और वैसे भी ओवरऑल हिफाजत की। देखिए कितने आप निकाल सकते हैं। कोई आप में से मुझे कोई बताएगा दुआ? किसी को आती है कोई ऐसी? मैं बताऊं? पहले आप बताएं। कल मेरे साथ कुछ मसला हो गया था कि मैं ना बहुत गुस्सा आ गया ना, मैं बोली, तो जाहिर है मैं ज्यादा बोली और सारा, फिर मैं उसके बाद पूरी जितनी रात को मुझे बार बार जब जाग हो रही थी तो बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं कुरान पढ़ते हुए क्यों नहीं कंट्रोल कर सकी ना खुद पर, मैं क्यों बोली, नहीं बोलना चाहिए था जी। तो सुबह तक मेरे साथ यही था। तो आज जब मैंने वो खोली ना दुआएं, पुरानी और मसनून दुआएं, तो उसमें वो था अल्लाहुम्मा जाल फी क़ल्बी नूरा। तो मैं इतनी वही खुल गई ना, मैं इतनी हैरान हो गई कि वही चीज कि मैं उसको यही मुझे ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि अगर हो गया है लेकिन आइंदा के लिए, या सोचो कि आइंदा नहीं करना, हिफाजत करनी है, या नूर अगर आएगा, हम हिफाजत करेंगे तो वो नूर आएगा। तो अभी जब ये मैं पैराग्राफ सुन रही थी तो मैं बस समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अल्लाह रहनुमाई कर रहा है। सुबह मैंने वो अल्लाहुम्मा जाल फी क़ल्बी नूरा सुनी और अभी मुझे अल्लाह ने ये पैराग्राफ सुनवा दिया। अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए। शाहीन कहिए। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, ये पूरे लेसन का मतलब समरी जो हमने सुना, तो कसरत से ये दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा आफिनी मिन शर्रि समई व बसरी व लिसानी व क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। देखिए माशाल्लाह दुआएं आप लोगों को आनी शुरू हो जी। और बताइए। मैं सुनाऊं रेशमा? रेशमा बताएं। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। फायजा बताएं। अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। नीलोफर यास्मीन। जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ौलिन ला युस्मअ व अमलिन ला युरफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शअ व इल्मिन ला यनफ़अ। आमीन। शाहिदा ने तो सुना दी कि नहीं? चले एक लास्ट कोई बता दो। नसरीन यासीन आप। जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनत तरद्दी वल हदमी वल गरक़ि वल हरीक़ि व अऊज़ु बिका अन मिनट बस खत्म है। इंदल मौती व अऊज़ु बिका अन अमूत फी सबीलिका मुदबिरन व अऊज़ु बिका अन अमूत लदीगा। आमीन। ये तो अल्लाह से तावुज़ आप पढ़ रहे हैं, हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, बिल्कुल तावुज़ में सारी चीज़ों का। आउज़ु बिका कहने का कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा शैतान से। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़ातिश शयातीन व शैतान के वसवसे से हिफाजत, और ये कि मेरे करीब भी फटके। ठीक है, तो इस हफ्ते आपने ये भी दुआएं मांगनी है और जितनी हिफाजत की कोई और भी लफ्ज आते हैं वो भी मांगनी है। ठीक है, कसरत से दुआ मांगनी। हमने लास्ट क्लास में स्पीकर ने आपको बहुत सी बातें बतानी है, नेक्स्ट प्लानिंग भी बतानी है। आप लोगों ने, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि हम आपका एक सेशन ऐसा रखें जिसमें आपकी सिर्फ तर्जुमे को किसी एक चैप्टर के सुने, पूरा तर्जुमा एक से सुने, तो ग्रुप बनाए आपके, कुछ करें, चाहेंगे आप? जी मैम, ईमान दानिश। जी मैं ये कह रही थी कि एक तो तर्जुमे का भी रखें और रीडिंग के लिए भी रखें। ठीक है, चले कुछ ऐसा रखते हैं आप लोग का, एक दफा ना अरबी की रीडिंग हो सिर्फ उसमें, जिसमें थोड़ा थोड़ा रीड करने का लोगों को जरा ज्यादा मौका मिल जाए। ज्यादा मौका मिल जाए। ठीक है, हम बता देंगे कि इसकी प्रैक्टिस करते हैं और हम आपके नेक्स्ट वीक हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। क्लास हम रीडिंग की और कुछ रखते हैं तर्जुमा सुनने की और रीडिंग करने की। ठीक है इंशाल्लाह, जरा टुवर्ड्स द एंड है तो हम जरा अच्छी तरह ग्रिप हासिल करें चीजों की। ठीक है जनाब, तो हम दुआ मांगते हैं आखिर में, जो इन्होंने दुआ मांगी मुसन्निफ ने कि अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइदीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम राक़िदीन वला तुशमत बिनल आदा वल हासिदीन। ए अल्लाह हमारी हिफाजत करना
اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہماری حفاظت کرنا ساتھ اسلام کے بیٹھے ہوئے اور ہماری حفاظت کرنا ساتھ اسلام کے سوتے ہوئے اور ہم پر دشمنوں اور حاسدوں کو ہنسنے کا موقع نہ دینا. سبحان اللہ، اتنی پیاری دعائیں. آمین. آپ سب یہ دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہترین ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو ہر کام کا، اور زندگی میں اور موت کے زندگی کے آخری لمحے تک ہماری حفاظت ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہمیں کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.